السلام علیکم ناظرین، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ہی ناپاک جانور ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا؟ کون سی ایسی وجہ تھی کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمانوں کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ نہ صرف زبان ناپاک ہو جاتی ہے بلکہ 40 دن کے لیے مسلمان سے ایمان دور چلا جاتا ہے۔ مغربی دنیا میں کیوں کر اس جانور سے بے پناہ پیار کیا جاتا ہے؟ یورپی یونین خنزیر کے گوشت سے بنی اشیاء کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک سے معاہدے کر رہی ہے؟ معزز دوستوں، یہ وہ سوالات ہیں جن کو آج کے دور میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو کیوں قتل کریں گے؟ ناظرین گرامی، خنزیر وہ واحد جانور ہے کہ جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر جلد کوئی زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے کہ وہ مردار ہو یا خنزیر کا گوشت ہو یا بہتا ہوا خون ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور ہو کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو وہ بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ معزز دوستوں، اس آیت کے علاوہ سورۃ مائدہ اور سورۃ بقرہ اور سورۃ نحل میں بھی خنزیر کے گوشت کا ذکر ہوا ہے اور اس کو سختی سے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی شریف میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ خنزیر حرام کیوں ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی سورۃ انعام کی آیت بیان کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی ہے، یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس پر لگانے کے لیے مختلف قسم کے پرفیومز بنا رکھے ہیں۔ اگر وہ اس پر پرفیوم نہ لگائیں تو وہ خود بھی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ معزز دوستوں، خنزیر نجس الآئینہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء خنزیر کو حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سب سے پہلے خنزیر کو ہی ماریں گے اور بتائیں گے کہ یہ حرام جانور ہے۔ خنزیر میں بڑی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کھانے والے میں بھی برائی پیدا ہوتی ہے۔ آپ خنزیر کھانے والی قوموں میں اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کیسی بے شرمی کی حدوں کو پار کر رہے ہیں۔ معزز دوستوں، خنزیر خود اپنی مادہ کے لیے نر تلاش کرتا ہے اور اسے اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے، دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خنزیر کھانے والوں میں اس کی بری عادتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ روایت موجود ہے کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر سے متعلق مشہور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے درخواست کی
کہ ایک مردہ ایسا پیدا کریں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل پر جانور، دوسری پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ جانوروں نے پہلی منزل پر اپنے فضلے سے اتنا گند ڈال رکھا تھا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوئے تو اللہ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ فوراً سارا گند جو جانوروں کی وجہ سے پھیلا تھا کھا گئے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ یہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے تو اس کو حرام قرار دے دیا۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت کہانیاں ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اس 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی کوئی اصل نہیں، اور اب تو سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے خنزیر ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اور یہی ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں خنزیر سے نفرت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کی شکل میں بھی بعض اقوام کا مسخ ہونا بھی ثابت ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہو وہ خبیث ترین جانور ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اس درخت کا پھل کھایا۔ البتہ ہمیں اس درخت کی حرمت کی کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے منع فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔